بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سانحۂ کرب و بلا، قومیں پیدا ہوتی ہیں مٹ جاتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں اجڑ جاتی ہیں، تہذیبیں نکھرتی ہیں دھندلا جاتی ہیں، شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں مر جاتی ہیں، داستانیں مرتب ہوتی ہیں محو ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل ابتدائے آفرینش سے جاری ہے اور مسلسل جاری رہے گا، لیکن ایک داستان علم جو تاریخ کے صفحات میں آج بھی اسی طرح روشن اور تابندہ ہے جس طرح آج سے 1300 سال پہلے تھی۔ امتداد زمانہ کی گردش اور انقلابات روزگار کی ہزاروں گردشیں اس داستان علم کو نہ مٹا سکیں اور نہ ہی رہتی دنیا تک مٹا سکیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس داستان عظیمہ کو لکھنے والی مقدس شخصیت نے اسے اپنے خون جگر سے لکھا، اور دشت کرب و بلا کے دمکتے ہوئے ذروں نے اس تحریر کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ تاریخ عالم کے صفحات اس داستان عظیمہ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر کسی میں حوصلہ ہے تو اس آفتاب کے سامنے دیا جلا کر تو دکھائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر نے اپنے نانا کے مقدس دین کے احیاء کے لیے قربانی کا جو بے نظیر معیار قائم کیا، کوئی اس کی مثال تو ڈھونڈ کے لائے۔ تیل جادہ حق و صداقت نے کمال صبر و استقامت سے ان آزمائشوں کو طے کیا جو اللہ رب العزت نے اپنے ابدی پیغام میں متعین کی اور بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائشوں میں ڈالے گا اور حالت خوف و ہراس، بھوک اور پیاس، نقصان جان و مال اور ہلاکت اولاد و اقارب میں مبتلا کر کے تمہارے صبر و استقامت کو آزمائے گا۔ پس اللہ کی طرف سے بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ثبات و استقامت کا یہ حال ہے کہ جب مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اپنے تمام معاملات یہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب ذرا میدان کربلا کی طرف آئیے اور قرآن کے آئینہ میں اس سانحہ عظیمہ کی تصویر ملاحظہ کیجیے۔ خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ حد نظر تک پھیلے ریگزاروں میں خاندان رسالت کا یہ مختصر تا مقدس قافلہ درندہ صفت صفاق انسانوں میں گھرا ہوا ہے۔ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو زمین کے ذرے شرارے بن جاتے ہیں، دشمن کے نیزوں اور بھالوں کی چمک سے آنکھیں چندیا جاتی ہیں، بے نیام تلواریں اس مقدس قافلہ پر کوندی پڑتی ہیں، ہر نظر صفاق اور ہر آنکھ گستاخ اور بے باک دکھائی دیتی ہے۔ شر کے اس طوفان بدتمیزی میں کسی ایک کی زبان سے بے خیر اور مروت کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ رات کی تاریکی شریر لشکر کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے اور بھی خوفناک بن جاتی ہے۔ سلامتی کے تمام دروازے بند ہیں، لیکن کچھ پاک سر ہیں جو ایسے ماحول میں بھی جھکے ہوئے اپنے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ فرات کے کنارے گھوڑوں اور گدھوں کے لیے آزاد اور کشادہ ہیں، لیکن دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار، جوانان جنت کا سردار، مسافر کرب و بلا، مظلوم نینوا اپنے قبیلہ کے ساتھ پانی کے ایک ایک قطرے سے بھی محروم ہے۔ اہل بیت کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ننھے بچے پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے جا رہے ہیں، لیکن حکم ہے کہ حسین اور اس کے اہل بیت تک فرات کے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پہنچے۔ وہ دیکھو
عباس علمدار مشکیزہ کندھوں پر ڈالے کس جرات و پامردی سے لڑتے بھڑتے نہر کے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کہ پیاسوں کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا، مشکیزہ بھر لیا ہے۔ چونکہ خود بھی پیاسے ہیں چاہا کہ پیاس بجھا لیں، لیکن یہ کیا، چلو بھر کر پھر کیوں اچھال کر پھینک دیا۔ ہاں، وفاداری اور رفاقت کی پاسداری پیاس کی شدت پر غالب آ گئی ہے۔ حسین پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں، پردہ نشین بیبیاں پیاسی ہیں، سکینہ پیاسی ہے، بیمار عابد پیاسا ہے، زہرائے ثانی جناب زینب کے لختے جگر اون اور محمد پیاسے ہیں۔ ایسے میں عباس کے حلق سے پانی کا یہ چلو کیسے اتر سکتا ہے؟ بھر کر اچھال دیا اور مشکیزہ سنبھال علم تھامے خیمہ گاہ سادات کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشمن نے یلغار کی، گمسان کا رن پڑ گیا ہے۔ وہ دیکھو، عباس کا دایاں بازو کٹ کر دور جا پڑا ہے، لیجئے وہ بائیں بازو سے بھی محروم ہو گئے۔ مشکیزہ تیروں سے چھلنی ہو گیا ہے، منہ میں تھاما ہوا علم گرا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ حسین بائی کی مدد کو پہنچیں، صدق و صفا کا یہ پیکر حق کے رفاقت ادا کر کے اپنے حال کے حقیقی کے پاس جا پہنچا ہے۔ خیموں سے اب بھی تسبیح و تحلیل کی صدائیں آ رہی ہیں۔ نقصان جان و مال اور ہلاکت اولاد و اقارب کی تفسیر جو نواسہ رسول نے میدان کربلا کے سینے پر تحریر کی، اس کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ وہ دیکھو گنج شہیداں، جہاں گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پھول اور ایک ایک کلی خون میں نہائی پڑی ہے۔ علی بن حسین، عبداللہ بن حسین، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، گویا علی کا پورا گھرانہ لٹ گیا ہے۔ زینب بنت علی کی گود بھی خزاں کی اس چیرہ دستی سے نہیں بچی، اس کے دونوں کمسن لختے جگر بھی گنج شہیدہ میں سرخ روپ پڑے ہیں۔ ادھر آل عقیل بھی گگوں قبائیں اوڑے پڑی ہے۔ جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، یہ وہ مقدس و محترم ہستیاں ہیں جن کی دہلیز پر فرشتے بھی بلا اجازت پر نہ آ سکتے تھے، اور آج کربلا کی ریت پر خون میں نہائے پڑے ہیں۔